تیسرا رکوع شروع ہونے لگا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اعبدو تم سب عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، جس کا تعارف آیا تھا شروع میں الحمدللہ رب العالمین. تو اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے والے لوگوں کو، لعلکم تتقون عبادت کا یہ فائدہ ہوگا، لعلکم تتقون اس سے ایک امید پیدا ہوگی کہ تم تقوی اختیار کر لو اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به اور اس پانی سے نکالا، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم تمہاری روزی کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا تو اللہ کے لیے شریک مت بنایا کرو. جب یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں تو پھر عبادت اللہ ہی کی ہوگی. وانتم تعلمون جبکہ تم لوگ جانتے ہی ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم کسی شک میں ہو، مما اس بارے میں جو ان نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی کوئی صورت ہی لے کر آؤ. یعنی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا شک بے بنیاد ہے. اگر اس قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ حضور نے خود بنا لیا ہے، اگر یہ تمہارا شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، شک ختم ہو جائے گا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، مدد من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جس سے مدد لے سکتے ہو لے لو. اللہ کا تو کلام ہے نا، یا تو اللہ کے علاوہ جتنوں کی مدد لے سکتے ہو لے لو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہ ہو تو سکتا نہیں. تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تو اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو آگ سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، جس کا وقودها اس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، وہی پتھر جن کو پوجتے ہو وہ اس کا ایندھن ہے. تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ خود جہنم میں ایندھن بنیں گے. اعدت للکافرین اور یہ جو آگ ہے یہ کافروں کے لیے تیار شدہ ہے. وبشر الذین آمنوا اب ان کافروں کے مقابلے پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بشر اور خوشخبری دیجئے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، ان لہم جنات کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان کی یعنی ایسے باغات سرسبز و شاداب ہیں کہ ان کی سرسبز و شادابی کبھی ختم نہیں ہوگی، کہ جن کو مستقل پانی لگتا رہتا ہے. اور پھر اس جنتوں کا ایک منظر بھی کمال ہوگا کہ نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور اس جنت کی رہائش میں ان کی روزی کا یہ بندوبست ہے کہ کلما رزقوا منہا جب اپنے ہی باغات میں سے ان کو کچھ اس میں سے رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ کوئی بھی پھل، رزقاً روزی کے لیے، کھانے کے لیے، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ تو وہ ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور انہیں متشابہ لگ گیا ہے، اس سلسلے میں انہیں ایک جیسا لگے گا، لیکن وہ پھر ہر بار اپنے مٹھاس میں، اپنی لذت میں، اپنی خوشبو میں بڑھ کر ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں اللہ نے پاک سپاؤزز، پاک جوڑوں کا بھی اہتمام فرمایا ہے. فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ان جنتوں میں ازواجن جوڑے ہیں، مردوں کے لیے بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے مردوں بیویوں کے. وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اخلاقی برائیوں سے بھی پاک ہوں گے،
نفسیاتی برائیوں سے بھی پاک ہوں گے، جسمانی برائیوں اور عیبوں اور گندگیوں سے بھی پاک ہوں گے۔ وہم فیہا خالدون، اور یہ اہل جنت ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ رہائشی جنتیں، باغات ہیں، ایسا نہیں ہے باغ کے لیے کچھ دیر کے لیے سیر کے لیے آئے پھر چلے گئے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، کافر قرآن مجید کے بارے میں مختلف قسم کے اشکال پیش کرتے رہتے تھے، کچھ مثالوں پر جی یہ اللہ نے مثال کیا دے دی ہے، قرآن میں مثالیں آتی ہیں تو جی اللہ ایک خالق ہے، وہ اتنی مخلوق میں سے چھوٹی چیز کی مثال کیسے دیتا ہے، تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما، کہ وہ جس قسم کی بھی مثال دے، کیونکہ مثال کا اصل مقصد تو بات سمجھانا ہوتا ہے، تو اصل تو ہے مخلوق کو بات سمجھانا، تو کسی بھی اچھی مثال سے اسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ اشکال کر رہے ہیں وہ تو دراصل بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ تو فرمایا ان یضرب مثلا ما، اللہ کو اس بات کی کوئی شرم نہیں کہ وہ جو بھی مثال پیش کرے، بعودتاً ما بعودتاً فما فوقہا، وہ چاہے مچھر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز، فما فوقہا، یا اس سے اوپر کی چیز ہو، یا اس سے اوپر کی چھوٹی چیز ہو، اس سے بھی بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز ہو، اللہ کو اس چیز میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ایمان والوں کا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ، وہ تو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ سب حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ جو مثال پیش فرما رہے ہیں یہ حقیقت ہے، ایمان والے تو اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ تو کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، مثلاً ایسی مثال دے کے اللہ کا کیا ارادہ ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور کئیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے اسی سے۔ تو یہ چیزیں ہدایت اور گمراہی کا سامان بنتی ہیں، اصل مسئلہ بنیادی اعتقاد ہے۔ فرمایا وما یضل بہ، اللہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے، الا الفاسقین، سوائے گناہ گاروں کے جو فسق و فجور کے عادی ہو چکے ہیں، ہر بات میں کیڑا نکالنے کے عادی ہو چکے ہیں، جن کے دماغ ہی گند سے بھر چکے ہیں، جن کے دل کا نور ہی ختم ہو چکا ہے، فرمایا وہی گمراہ ہوتے ہیں، ورنہ ان سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ ان گمراہوں کی کچھ عادتیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط باندھنے کے بعد، ویقطعون، اور قطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم بھی، ان یوصل، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے۔ اللہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں سے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، مگر یہ اس کو قطع کر دیتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، اپنی مصلحتوں کی خاطر، حسد کی وجہ سے، رش کی وجہ سے، نفسیاتی آراز کی وجہ سے۔ اللہ جس چیز سے جڑنے کا حکم دیتا ہے یہ اس سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات سے ان کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کی ذات سے ہٹتے ہیں۔ اللہ انہیں رسول سے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، رسول کی تعلیمات سے، قرآن سے، سنت سے، یہ اس سے ہٹتے ہیں۔ اللہ نیک لوگوں سے ان کو جڑنے کا حکم دیتا ہے، یہ ان سے ہٹتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ کے نظام جو حقیقی نظام ہے، جب اس سے ہٹیں گے تو فساد ہے۔ ایک صحیح سسٹم سے جو بھی ذرا روگردانی کرے گا، بے شک اپنی طرف سے اسے ٹھیک بھی سمجھ رہا ہو، وہ غلط ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ اور بندہ اس خسارے سے بچ سکتا ہے اگر آخرت کا ایمان یقینی ہو تو اور اللہ پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، آخرت کا یقین ہو۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، ارے تم اللہ کا کفر کر کیسے لیتے ہو، کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، کیسے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تمہاری حقیقت تو یہ تھی کہ تم کچھ نہیں تھے، اموات تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی دی۔ آج کی یہ جو تمہاری زندگی حاصل ہے اسی کی عطا ہی تو ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ایسا بھی نہیں کہ اس نے زندگی دے دی بس ختم، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت بھی دے گا۔
ثم یحییکم، پھر موت سے کہانی ختم نہیں ہوگی، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا جو اصل زندگی ہے، اب تم نے رہنا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اب اس کے بس میں ہی تمہارا سب کچھ ہوگا، تمہارے عارضی اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ هو الذی خلق لکم، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی پر متمکن ہوا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، تو ان کو 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیا، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس میں انسانی تاریخ کی ابتدا بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل، میں بنا رہا ہوں، بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، وہ بتا رہا ہوں جو خلافت کا، جسے اللہ تعالیٰ خلافت کی صلاحیت دیں گے۔ قالو، کہنے لگے، اتجعل فیہا، کیا تو اس میں بنائے گا، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، خون خرابہ کرے گا، ونحن، جبکہ اللہ کے پاس عرض کرنے لگے، ونحن نسبح، جبکہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کے شکر تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو وہ سبب ہماری سمجھ سے بالا ہے، جس بنیاد پر کوئی خلیفہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے سامنے تو یہ باتیں ہیں۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو اب اللہ نے انہیں جواز دینے کی بجائے یہ حقیقت بتا دی، اس حقیقت سے انہیں ان کی تذکیر فرمائی۔ وعلم آدم الاسماء، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دے دی، یعنی چیزوں کے حقائق، دنیا کی جو چیزیں ہیں، مادی جو چیزیں ہیں، ان کے اسماء سکھا دیے، ان کے حقائق تک پہنچنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسباب فراہم کیا، جس سے وہ چیزوں کی تحلیل تجزیہ کر کے اس کے فوائد مضرات معلوم کرتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی نام رکھتے ہیں، اس کی پراپرٹیز دیکھ کر اس کا نام رکھتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا فرما دی، آدم علیہ السلام کو عطا کر دی، کلھا، سب کی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال، تو اللہ نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، یعنی اپنی لیبارٹری میں چیک کر لو، ان کو چیک کرو، دیکھو ان کو کیا تم نام دیتے ہو۔ تو یہ دراصل وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر خلافت کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش سے، تجربے سے گزار کر ان کو حقیقت بتا رہا ہے۔ شروع میں تو فرما دیا انی عالم ما لا تعلمون، لیکن اب ان کو یہ بات ایک باقاعدہ تجربے سے گزار کر سمجھائی جا رہی ہے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرمایا مجھے بتا دو ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتے عرض کرنے لگے، سبحانک، تیری ذات پاک، لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں ہے، یہ صلاحیت ہمیں تو حاصل نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہمیں تو بس حاصل ہے تو وہی جو تو نے ہمیں دی، تسبیح ہے، حمد ہے، تقدیس ہے، جن معاملات پر ہمیں مامور کیا ہے ان کو ایگزیکٹ ویسے ادا کرنا ہے، بس۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا، علم دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی تو سب علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، کہ خود اس علم کا کون سا گوشہ کس کو دینا ہے یہ آپ ہی کی حکمت ہے، اس کے مالک بھی آپ ہیں، جسے چاہیں عطا فرمائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں سے باخبر کرو۔ فلما انباہم، پھر جب ان کو بتا دیا، باخبر کر دیا، باسمائہم، ان کے ناموں سے، قالا،
فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تمہیں انی اعلم، میں ہی تو ہوں جو جانتا ہوں غیب السماوات، آسمانوں کا پس پردہ، والارض، اور زمین اور آسمان کی کہ غیب حقائق میں ہی تو جانتا ہوں، وعالم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپایا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ جب یہ حقائق اور آدم علیہ السلام کی خلافت کا یہ معاملہ ہو گیا، یہ ٹرائل بھی ایک گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خاص طور پہ یہاں ذکر آ رہا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ پوری مخلوق کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کا یہاں خاص طور پہ ذکر ہوا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ دراصل ایک پروٹوکول ہے اس بات کا کہ تم سب اس کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہو۔ فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس کیونکہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، تو اس لیے یہی رائے ہے کہ یہ تمام مخلوق کو حکم تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس کا فرشتوں کے پاس بھی آنا جانا تھا، تو اس لیے وہ بھی اس حکم میں شامل تھا۔ بہرحال حکم میں شامل تھا، لیکن اس نے حکم عدولی کی، ابا، انکار کر دیا، واستکبر، انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اللہ کے حکم سے، کہ سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا اس نے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، تب ایک نیا ٹرائل حضرت آدم کا شروع ہو رہا ہے، جنت کا ٹرائل، کیونکہ جنت تو اعمال کے بعد ملے گی، لیکن اللہ ان کو پہلے جنت دکھا رہا ہے، اس میں کچھ عرصہ رکھ کے ایک وقت گزاروا رہا ہے، اور ایک حقیقت سے باخبر کرنا ہے کہ یہ جنت جو تمہارا گھر ہے اور تمہارا ہی گھر ہے، لیکن تمہارا جو دشمن ہے شیطان، وہ اس میں تمہیں نہیں رہنے دے گا، اس میں نہیں آنے دے گا، یہ تمہیں جنت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، جس کا ایک ملاحظہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو براہ راست کروایا۔ فرمایا وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انتا، اے آدم تم بھی سکونت اختیار کرو، وزوجکا، اور تمہاری بیوی بھی، الجنت، جنت میں، واکلا منہا، اور اس میں تم دونوں کھاؤ، راغدن، کھل کھلا کر، حیث شئتما، جہاں تم دونوں چاہو، جو چاہو جہاں چاہو کھاؤ، کوئی تم پر پابندی نہیں ہے، ہاں ہے تو ایک، وہ یہ کہ ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرمایا فازلہما الشیطان، اب جب وہ جنت کے ٹرائل پیریڈ میں داخل ہوئے تو اب وہ چیز سامنے آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ فرمایا فازلہما، ان دونوں کو پھسلا دیا، سلپ کر دیا، الشیطان، شیطان نے، تو ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا، عنہا، اس سے، فاخرجہما، تو ان دونوں کو نکالا، مما، اس چیز سے جو کانا، وہ دونوں تھے، فیہی، اس میں، جس چیز میں وہ لوگ تھے اس سے اللہ نے انہیں نکال دیا، اس زندگی کی خوشی میں، اس ایک آسودہ زندگی میں، جنت میں جو وہ تھے، اس حالت کیفیت سے انہیں شیطان نے نکال دیا، اس پھسلانے کی وجہ سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، سب کے سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم میں سے کچھ کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، کچھ وقت کا رہنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور سامان بھی، اس جتنے عرصہ تمہیں رہنا ہے اس عرصے کا تمہیں سامان بھی دستیاب ہوگا، اِلَى حِین، کچھ وقت تک کے لیے، یہ سارا معاملہ کچھ وقت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی اب تمہیں دی جا رہی ہے یہ فار دا ٹائم بینگ ہے۔ تو حضرت آدم بھی زمین پر نزول ہوا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اب حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تو اب بہت افسردہ، اللہ کے آگے گر آئے، توبہ کی، مگر ان کو وہ الفاظ نہیں عطا ہوئے تھے جو وہ اللہ کے آگے پیش کرتے، مگر ان کی کیفیت وہی تھی۔ تو اللہ کا کرم ہوا، جب اللہ کسی انسان کی کوئی کیفیت دیکھتا ہے تو اس کو الفاظ بھی عطا فرماتا
حضرت آدم تو نبی تھے تو اللہ نے ان کو الفاظ عطا فرمائے، القاء فرمائے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات پا لیے۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ جب کلمات بھی عطا فرما دیے تو یہ توبہ کی قبولیت کی راہ ہموار کی گئی۔ تو حضرت آدم نے پھر اس کے مطابق اپنی توبہ پیش کی۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کر بیٹھے، اپنے اوپر کیا ہے۔ فإن لم تغفر لنا، تو اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا، اور تیری رحمت ہمیں دستیاب ہمیں فراہم نہ ہوئی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں کامیابی والا بنا۔ تو یہ اللہ نے الفاظ عطا کیے اور پھر توبہ قبول فرما لی ان کی ادائیگی پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ایک قدم آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ 100 قدم بڑھے گا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اب تم یہاں سے سب اتر جاؤ، یعنی فإما یأتینکم منی ھدی، تو جو دنیا میں جو نزول کا حکم ملا تو اس میں یہ حقائق، یہ اس حقیقت سے بھی باخبر کر دیا گیا کہ فإما یأتینکم منی ھدی، تو اب ایسا ہو کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے، اور یہ ہونا ہی ہے۔ فمن تبع ھدایا، تو جس نے میری ہدایت کو فالو کیا، پیروی کی، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی انہیں جیسے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ یہاں یہ معاملہ ہوا تو ہم تمہیں جنت سے نکال دیں گے، تو ایک اندیشہ اور ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر تم نے میری ہدایت جو میں اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے بھیجوں گا، اگر اس کو فالو کیا، تو جس نے اس کو فالو کیا اس پر پھر یہ خوف کسی قسم کا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کہ ماضی کی کوئی یادیں انہیں غمناک کریں، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور مستقبل کا کوئی اندیشہ ہو، اس سے بھی وہ محفوظ ہوں گے۔ یہ تو وہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو فالو کریں گے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کا انکار کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو نہ مانا، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنم کی آگ والے ہوں گے، یعنی جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ان کا ہمیشہ کا رہنا ہوگا۔